ایپیسوڈ 20۔ ضیاء گھر آتے آتے لیٹ ہو گیا تھا۔ ماں کو فون پر اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس سے آنے میں دیر ہو جائے گی، لیکن منال ابھی تک جاگ رہی تھی۔ گاڑی کا ہارن سنتے ہی وہ دروازے پر گئی۔ سامنے ہی وہ تھکا ہارا سا اندر آ رہا تھا۔ ضیاء، کہاں تھے آپ؟ اتنی دیر کر دی آنے میں؟ کچھ کھایا بھی نہیں ہے، بلکہ آپ چینج کر لیں، میں کھانا گرم کرتی ہوں۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی۔ کچن میں جاتی اس سے پہلے ضیاء نے اسے روک دیا۔ آپ کیوں میری وجہ سے ابھی تک جاگ رہی تھیں؟ حد ہے ضیاء، اتنی دیر تک تو آپ کبھی گھر سے باہر نہیں رہے۔ مجھے فکر ہو رہی تھی، اس لیے جاگ رہی تھی۔ میرے لیے اتنا پریشان نہ ہوا کریں، اور میں کھانا کھا کر آیا ہوں۔ بس ایک کپ کافی بنا دیں مجھے، اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو۔ وہ کوٹ وہیں صوفے پر رکھتے خود بھی وہیں لیٹ گیا۔ تکلیف کی کیا بات ہے اس میں، ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ وہ اس کی تھکن دیکھتے کچن میں چلی گئی۔ وہ مسلسل اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ تھی کہ اسے سیدھے منہ بات تو کیا، اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی، اور بیچارے دائم کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ دائم نے مرحال کو شاپنگ کرنے سے منع کر دیا تھا اور خود اس کے ساتھ جا کر شاپنگ کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن عین موقع پر ایک ضروری میٹنگ آن پڑی، جس کی وجہ سے شاپنگ کا خیال بالکل اس کے ذہن سے نکل گیا۔ اور جب کئی دنوں تک مرحال نے اس کی کالز اور میسیجز کا جواب نہیں دیا، تب وہ اس سے ملنے چلا آیا تھا، اور جب مرحال نے شاپنگ کا بتایا تو اس نے سختی سے آنکھیں بند کر لیں۔ کیسے بھول گیا تھا وہ؟ سوری نا میری جان، قسم سے میٹنگ بہت ضروری تھی، اور پھر شاپنگ کا میرا مائنڈ سے نکل گیا تھا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی بات رد کر دوں، میں نے خود ہی تو آپ کو منع کیا تھا، لیکن میری مجبوری بھی تو سمجھے نا پلیز۔ سب لڑکیاں نے پلان بنایا تھا کہ مل کر شاپنگ کرنے جائیں گی، لیکن میں نے آپ کی وجہ سے منع کر دیا۔ وہ اتنا ناراض ہو رہی تھی، لیکن میں پھر بھی نہیں گئی۔ آپ کا ویٹ کرتی رہی اور آپ سرے سے ہی بھول گئے تھے۔ واہ، شاباشی ہے آپ پر۔ اور یاد بھی ہے تب آیا جب میں نے بتایا۔ اتنی بھی کیا مصروفیات تھی کہ آپ کو شاپنگ کرانا یاد نہیں رہا؟ ایسا ہی رہا تو ایک دن آپ مجھے بھی بھول جائیں گے، ہے نا؟ کون مرحال؟ کہاں کی مرحال؟ وہ بنا رکے بولتی گئی، جب اچانک ہی دائم نے جھک کر اس کے ہونٹوں کا بوسہ لیا، اور اس کی چلتی زبان لمحوں میں بند ہو گئی تھی۔ یہ کیا تھا دائم؟ آپ بنا رکے بولی چلی جا رہی تھی، میری بات بھی نہیں سن رہی تھی، تو مجھے یہی طریقہ سمجھ آیا آپ کو چپ کروانے کا، اور یقین کریں کہ بہت ہی ٹیسٹی اور یونیک طریقہ ہے آپ کی بولتی بند کرنے کا، بلکہ جادوئی طریقہ ہے۔ دیکھا نا کیسے آپ کی زبان لمحوں میں بند ہو گئی؟ وہ مسکراہٹ دبائے بولا تو مرحال نے اس کے بال زور سے کھینچے۔ جنگلی بلیوں والی حرکتیں کب سے شروع کر دیں آپ نے؟ وہ بالوں کو چھڑواتے بولا۔ جب سے آپ نے نئے نئے طریقے، بلکہ اپنے مطلب کے طریقے ایجاد کر لیے تھے، تب سے۔ اچھا نا، چھوڑیں، سب تیار ہو جائیں، جلدی سے شاپنگ چلتے ہیں۔ وہ اپنے بال سیٹ کرتے بولا۔ مجھے نہیں جانا کہیں بھی، وہ نخرے سے بولی۔ میں اب اٹھا کر لے جاؤں گا آپ کو، نیچے سب موجود ہیں، اور آپ کو میری باہوں میں دیکھ کر کیا سوچیں گے؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جا رہی ہوں، زیادہ بلیک میل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پیر پٹکتی واش روم چلی گئی، جبکہ وہ اس کا ناراض چہرہ دیکھ کر مسکرایا۔ وہ یہاں آ تو گئی تھی، لیکن علی کو یوں شاپنگ کرتا دیکھ کر وہ ونوکوں کی طرح منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ علی، بس کرے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میری ساری شاپنگ ماما اور اکثر پپو کر چکی ہیں، بس ویڈنگ ڈریس لینا ہے، اور آپ پورا مال اٹھا کر گھر لے جانا کیا؟ آپ کو شاپنگ کرنے سے کتنی چڑ ہے میں جانتا ہوں، اس لیے آپ کو تکلیف نہ ہو، اس لیے میں خود اپنی مرضی سے شاپنگ کر رہا ہوں۔ پہننا تو آپ نے میرے لیے ہے، تو پسند بھی میری ہونی چاہیے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیے بولا، لیکن یوں سب کی موجودگی میں وہ سٹپٹا گئی۔ سب لوگ یہاں ہیں علی، چھوڑیں، دیکھتے ہیں تو دیکھتے رہیں،
میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، اپنی بیوی کو اپنے حصار میں لیا ہے، لوگوں کا کیا ہے جاتا ہے۔ اور ڈھیٹ بنتا مزید اسے اپنے قریب کر گیا، جبکہ بیچاری عبادت کچھ بھی نہ کر سکی، لیکن اس نے دوبارہ علی کے ساتھ شاپنگ کرنے پر توبہ ضرور کی تھی۔ پھر ساری شاپنگ علی نے اسی طرح کی اور عبادت اس سب سے بہت بری طرح سے ناراض تھی، جس کا اندازہ علی کو بھی ہو گیا تھا، لیکن وہ ڈھیٹ ابن ڈھیٹ پھر بھی باز نہیں آیا تھا۔ اللہ اللہ کر کے شاپنگ ختم ہوئی تو عبادت نے سکھ کا سانس لیا۔ واپسی پر وہ اسے نظر انداز کیے شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی۔ عبادت یار کیوں موڈ آف ہے آپ کا؟ اسے جب اس کی چپی برداشت نہ ہوئی تو خود ہی بول پڑا، آپ اب بھی پوچھ رہے ہیں کہ میں کیوں ناراض ہوں؟ وہ اس کی طرف مڑتے حیرت سے بولی، جی پوچھ رہا ہوں، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ میری بیوی مجھ سے کیوں ناراض ہے۔ علی اتنے لوگوں کے سامنے آپ مجھے خود سے چپکا کر چلتے رہے، سب لوگ دیکھ رہے تھے، تو اس میں کیا غلط ہو گیا عبادت؟ آپ بیوی ہیں میری، جس طرح سے چاہوں آپ کے ساتھ چلوں، آپ کو سینے سے لگا کر چلوں یا باہوں میں اٹھا کر، لوگوں کی ٹکے کی پرواہ نہیں ہے مجھے، اور نہ ہی آپ کو زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ عبادت، میں اپنی شادی اور شادی سے پہلے کے یہ لمحات انجوائے کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ، ایک ایک لمحہ خوبصورت اور یادگار بننا چاہتا ہوں۔ پلیز ان فضول لوگوں کی وجہ سے موڈ آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ شاپنگ کے دوران آپ کے گرد بازوں کا حصار ہی تو بنایا تھا، کون سا آپ کو لپ کس کر دی تھی جو آپ شرمندہ ہو رہی ہیں؟ آپ کا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے اب علی، آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ اس کی بات سن کر بولی تو علی نے گاڑی سائڈ پر روکتے سے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچتے اپنے ہونٹوں سے اس کے ہونٹوں پر رکھ دیا۔ یہ جھٹکا اتنا اچانک تھا کہ وہ دھک سے رہ گئی۔ جب اسے لگا کہ سانس نہیں آ رہی تو اس نے علی کو کندھے سے پکڑ کر پیچھے کرنا چاہا، لیکن وہ مزید اس پر اپنا دباؤ بڑھاتے اس کی سانسوں کو روک گیا۔ آخر کار اس ظلم کو ترس ہی آ گیا تھا۔ پیچھے ہٹتے اس کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں آنسو لیے اسے خفگی سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایسے مت دیکھیں عبادت، آپ کی بات سچ ثابت کر دی میں نے۔ وہ اپنے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرتے اسے آنکھ مارتے بولا، علی بہت برے ہیں آپ، مجھے سانس میں نہیں آ رہا تھا، مر جاتی تو آپ کے پیچھے پیچھے میں بھی پہنچ جاتا، سمپل۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے بولا تو عبادت نے زور سے اس کے کندھے پر مکہ مارا، فضول باتیں کروا لو بس آپ سے، جب بھی بولیں گے فضول ہی بولیں گے، سچ کہہ رہا ہوں، علی عبادت کے بغیر کچھ نہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے سنجیدگی سے بولا، اور عبادت علی کے بغیر ادھوری ہے، علی ہے تو ہی عبادت ہے، علی کے بغیر عبادت نہیں۔ وہ اس کے کندھوں پر سر رکھتے بولی تو اس نے شدت سے اس کا سر چوما۔ وہ سرشار سی آنکھیں موند گئی۔ آنے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی؟ وہ اسے سینے پر لٹائے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے بولا، ہوئی تو ہے، ماما پوچھ رہی تھی کہاں جا رہی ہو اس وقت؟ وہ اس کی گردن میں منہ دیے بولی، پھر کیا کہا؟ وہ اس کی نرم گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتے بہت ضبط سے کام لے رہا تھا، ورنہ وہ لڑکی اس کے جذبات ابھارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی تھی۔ یہی کہ دوست کو ملنے جا رہی ہوں، اب کیوں بلایا ہے یہ تو بتائیں۔ وہ گردن سے منہ نکالے اس لیے سینے پر آ گئی تھی۔ ولی نے گہرا سانس بھرتے خود پر کنٹرول کیا۔ وہ اس سے لے کر فارم ہاؤس آیا تھا جہاں کوئی بھی انہیں ڈسٹرب کرنے والا نہیں تھا۔ کافی دنوں سے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، اس لیے بلایا تھا۔ کمبل پیروں سے کھینچتے اس کو خود کو کور کر گیا۔ ولی، یاد تو مجھ سے آپ بہت ہی آ رہی تھی، آپ بہت سی باتیں کرنی تھی آپ سے۔ وہ بولتے ہوئے کبھی اس کی داڑھی چھو رہی تھی تو کبھی بال، کبھی ہونٹ، کبھی گال۔ وہ نہ جانے اس سے کیا کیا کہہ رہی تھی، لیکن ولی کی برداشت اب یہی تک تھی کہ اس نے اچانک کروٹ بدلتے معصومہ کو بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے اوپر سایہ فگن ہوا، اور جو پر معصومہ کی زبان چل رہی تھی وہ ایک دم خاموش ہوئی۔ کیا ہوا ولی؟ حرکتیں خود اکسانے والی کرتی ہیں اور پھر ڈریگن کا خطہ مجھے دیتی ہیں۔
اب آپ خود بتائیں، جب میرے اتنے نزدیک آئیں گی تو بقول آپ کے لیے ڈریگن ہی بنوں گا نا میں۔ ولی پلیز کیا کر رہے ہیں، پیچھے ہو، کافی دیر ہو گئی ہے، مجھے گھر جانا چاہیے، ماما پریشان ہوں گی۔ اس کا رومانٹک موڈ آن ہوتے دیکھ کر وہ بھوکلا کے بولی، میرے جذبات بھڑکا کر فرار ہونا چاہتی ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اس سے پہلے کہ بات مکمل کر پاتی، ولی اس کے ہونٹوں پر جاندار بوسہ دیتے سینے میں بھینچ لیا۔ معصومہ نے بے ساختہ اپنے ہاتھ اس کی کمر کے گرد باندھے۔ جائز ملکیت کو احساس سر چڑھ کر بولا تھا۔ ساری فکریں، ساری تلخیاں بھلائے وہ دونوں ایک دوسرے میں گم اپنی تشنگی مٹا رہے تھے۔ اسے خود سے جدا کرتے ولی نے اس کا چہرہ دیکھا جو شرم سے لال ہو گیا تھا۔ آپ بلش کر رہی ہیں معصومہ؟ سیریسلی؟ وہ شرارت سے بولا۔ ایسی حرکتوں کے بعد عموماً ساری لڑکیاں بلش ہی کرتی ہیں، اور کیا میں آپ کو بے شرم دکھائی دیتی ہوں جو یوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ اس کی شرٹ کا کالر پکڑتے اسے اپنے نزدیک کرتے بولی، تو ولی نے جھک کر اس کی آنکھیں چوم لیں۔ آپ میری جان ہیں، مجھے بس یہی پتہ ہے۔ وہ دھیرے سے اس کے ہاتھ اپنے کالر سے ہٹاتے، ان پر بوسہ دیتے سینے سے لگا گیا۔ ولی کی بات سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ کیا ہوا؟ چپ کیوں ہو گئی آپ؟ وہ اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھاتے بولا، ولی ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، یہ تو کنفرم ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہم اپنے والدین کے خلاف بھی نہیں جا سکتے۔ مجھے ہمارے مستقبل کی بہت ٹینشن ہے ولی، ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارے پیرنٹس کے بیچ جو یہ سرد جنگ چھڑ چکی ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ مجھے تو آپ کے بغیر سانس بھی نہیں آتی، پوری زندگی آپ کے بغیر گزارنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اس کے کندھے پر سر ٹکائے دکھی لہجے میں بولی، ان سارے سوالوں کا جواب تو فی الحال میرے پاس بھی نہیں ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ماما بابا ایسا نہیں کر سکتے۔ میرا دل نہیں مانتا اس بات کو، اور دوسری طرف ماموں ہے اور مکال ہے، جھوٹ تو وہ بھی نہیں بول رہے، یہ بھی میں جانتا ہوں۔ کس کا یقین کروں کس کا نہ کروں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ دن رات یہی سوچیں حاوی رہتی ہیں، بہت تھک جاتا ہوں، اس لیے پھر آپ سے مل لیتا ہوں۔ یہی کچھ لمحے ہوتے ہیں جن میں سکون میسر آتا ہے مجھے۔ ساری سوچیں، ساری فکریں بھول کر آپ میں گم ہو جاتا ہوں۔ میں ساری زندگی آپ کے ساتھ ہنسی خوشی سکون سے گزارنا چاہتا ہوں، اور میں کوشش بھی کر رہا ہوں، بس تھوڑا وقت چاہیے، انشاءاللہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اسے تسلی دیتے بولا، انشاءاللہ۔ آپ پریشان نہ ہوا کریں زیادہ، اور جب بھی میری ضرورت ہو بلا جھجک مجھے بلا لیا کریں، جہاں بھی ہوں گی آپ کے پاس دوڑی چلی آؤں گی۔ مجھے میرے ولی ہنستے ہوئے چاہیے ہر حالت میں، یوں دکھی نہیں۔ وہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے بولی، تو ولی نے اسے سینے میں بھینچ لیا۔ آج چھٹی کا دن تھا، لیکن ساحل کے لیے آج پھر عذاب کا دن تھا۔ وہ پیکٹ لیے یونی پہنچا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، بہت پریشان تھا۔ یہاں تو عبادت آپ بھی پڑھتی ہیں۔ ابھی وہ آگے پڑھتا جب وہ آدمی اس کی طرف آتے دکھائی دیے۔ اس دن والے آدمیوں کی طرح انہوں نے بھی خود جو چھپایا ہوا تھا۔ پیکٹ لائے ہو؟ ان میں سے ایک آدمی بولا تو ساحل نے جلدی سے وہ پیکٹ بیگ سے نکالے اسے دیا۔ یہ آخری بار تھا، اب میں ایسا کام نہیں کروں گا، ساحل نے کہا تو دوسرے آدمی نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ دیکھو بچے، جو ایک بار اس زندے میں شامل ہو جاتا ہے پھر وہ موت کے بعد ہی آزاد ہوتا ہے۔ اس لیے اگر اپنی فیملی کی زندگی چاہتے ہو تو چپ چاپ جیسا ہم کہتے ہیں کرتے رہو، ورنہ ان کی زندگیوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی۔ وہ دونوں پیکٹ لیے وہاں سے چلے گئے، جبکہ ساحل کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ کہاں پھنس گیا تھا وہ، اور سب سے بڑا دکھ یہ کہ وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا، نہ جانے خاندان کا یہ وارث کس عذاب میں مبتلا ہونے والا تھا۔